سلطان قلب ایپیسوڈ 5۔ میں کچھ اسے دیکھ کے تنزیہ سے کہنے والی تھی جیسے کہ اس منظر سے لطف اٹھا رہے ہو، مگر میں نے اپنی زبان روک لی اور نظریں جھکا لی اور اس سے پوچھنے لگی، کیا میں رات کا کھانا لے سکتی ہوں ماسٹر؟ گاڈ، یہ الفاظ میری زبان پر تیزاب کی طرح لگ رہے تھے، مگر پھر بھی میں نے خود کو سنبھالا۔ بمشکل میں نے نجی نظریں نیچے ہی رکھی، مگر یہ مشکل تھا، خاص طور پر جب درویش نے جواب میں کچھ نہ کہا۔ ایک لمبی خاموشی کے بعد آخر کار مجھے اس کے قدموں کی بھاری آواز سنائی دی جو بھیگی گھاس میں میری طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کا بڑا سا ہاتھ میری تھوڑی کے نیچے آیا اور اس نے میرا چہرہ اوپر اٹھا کر اپنی طرف کیا۔ وہ میری آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ تم میرے ہاتھ سے کھانا کھا لو گی؟ ایک اچھے پیٹ کی طرح؟ کوئی ری ایکشن مت دینا، مت دو، کچھ نہیں۔ میں نے سر ہلایا اور شاید میں اتنا اچھا ڈرامہ کیا کہ اسے یہ محسوس نہ ہوا کہ میں اندر سے کیا کرنا چاہتی ہوں، یعنی اسے زور سے لات مارنا چاہتی تھی میں۔ اس کا ہاتھ میری تھوڑی سے ہٹا، بالوں کی ایک لٹ میرے کان کے پیچھے کی، پھر گردن کے پیچھے کا آ کر آہستہ سے مساج کرنے لگا۔ پھر اس نے مجھے اپنی طرف کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور میری پیٹھ پر نرم دائرے بناتے ہوئے ہاتھ پھیرنے لگا۔ گڈ گرل، وہ دھیمی آواز میں بولا، مائی گڈ گرل۔ اور یہ عجیب بات یہ تھی، اس نرم لفظ کے بعد جو ان اذیت ناک اور خوفناک دنوں کے بعد ملا، میرا دل چاہا کہ میں رو پڑوں اور اس سے لپٹ جاؤں۔ یہ ریئلٹی کہ اس کا گرم جسم مجھے محسوس کروا رہا تھا، حد سے زیادہ غلط تھا۔ میں اچھے سے جانتی تھی اور عقل سے بھی کہ یہ سب غلط ہے، مگر میرا جسم، یا خدا، میرا دل چاہ رہا تھا کہ بس اس کے ساتھ سمٹ جاؤں، اس سے لپٹ جاؤں۔ یہی تو اسٹاک ہوم سنڈروم کی شروعات ہوتی ہے۔ میرا دماغ کا ایک حصہ چیخا، لیکن بارش کے بعد دھوپ نکلنے کے باوجود میں بہت ٹھنڈی تھی، سرد، گیلی، تھکی ہوئی اور سب سے بڑھ کر بے حد تھکی ہوئی۔ مجھے لگا جیسے میں ابھی اس کے قدموں میں گر جاؤں گی، اور کیا ہی زبردست سبق ملے گا اسے، وہ ظالم آدمی۔ وہ کوئی ہیرو نہیں اور نہ ہی میں کوئی سنڈریلا ہوں، یہ کوئی پریوں کی کہانی نہیں، یہ ریئلٹی ہے، اور بالکل بدصورت ریئلٹی، اور مجھے بس یہ سب برداشت کرنا ہے، اس انجام تک پہنچنے تک اپنی عقل سلامت رکھتے ہوئے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ میں نے اپنے جذبات کو نظر انداز کیا جب اس نے مجھے اپنی باہوں میں اٹھا لیا، اس بار کندھے پر نہیں، بلکہ ایک بازو میرے گھٹنے کے نیچے، دوسرا میرے کمر کے نیچے۔ میرے ہاتھ بے اختیار اس کی گردن کے گرد چلے گئے۔ وہ سیدھا گھر کی طرف بڑھا۔ میں کمزوری سے اس سے لپٹی رہی، بھوک نے میری طاقت ختم کر دی تھی۔ گھر کے اندر آ کر وہ اوپر نہیں گیا، بلکہ سیدھا کچن کی طرف۔ اس نے مجھے ایک اکیلی کرسی پہ بٹھایا، سنگل چیئر پر، پھر فوراً باہر چلا گیا۔ میں نے تھکے ہوئے سر کو میز پر رکھ دیا اور دروازے کی طرف دیکھتی رہی۔ اچھا، پہلے کھانا آئے گا، یہ ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے۔ وہ چند منٹ بعد واپس آیا، اس بار ایک بڑا آرام دہ صوفہ نما کرسی اٹھائے ہوئے، اس پر تولیہ اور کمبل رکھے تھے۔ دروازے سے مشکل سے اندر لایا وہ، پھر اسے چولہے کے پاس رکھ دیا۔ بغیر کچھ کہے وہ دوبارہ میرے پاس آیا، مجھے اٹھایا اور اس نرم سے صوفے پر بٹھا دیا، پھر کمبل میرے گرد اس طرح لپیٹنے لگا جیسے کوئی مدر بچے کو لپیٹتے ہیں۔ میں بس اسے خالی نظروں سے دیکھتی رہی۔ مجھے اس کے اس روپ کو سمجھنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ آدمی جو مجھے 3 دن تک پنجرے میں بند رکھتا ہے، اس سے نفرت کرنا آسان تھا، لیکن یہ جو میرے بال سہلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے یو آر ڈوئنگ گڈ، اب سب آسان ہو جائے گا، جسٹ ریلیکسڈ، میں کھانا بنا رہا ہوں، اس کے ساتھ کیا کروں میں، مجھے خود نہیں پتا تھا۔ اس نے کمبل کو تکیے کی طرح موڑ کر میرے سر کے نیچے رکھا۔ یہاں سر رکھوں، اس نے نرمی سے کہا۔ اس بار میں اس کے اس لمس سے پیچھے نہیں ہٹی۔ مجھے عجیب سی سن ہو گئی تھی، شاید بھوک کی وجہ سے۔ میں نے اپنے گھٹنوں کو سینے سے لگا لیا، کرسی میں سمٹ گئی۔ اسے دیکھتے ہوئے وہ دراز سے ایک چھوٹا تولیہ نکال کر نلکے کے نیچے گرم پانی میں بھگو کر لایا۔
بغیر کچھ کہے میرے پاس آیا اور میرا چہرہ صاف کرنے لگا۔ گرم کپڑا میرے گالوں سے ہوتا ہوا اور گلے تک آیا۔ اس کے ہاتھ آرام سے، پرسکون اور عجیب حد تک تسلی دینے والے تھے۔ وہ جلدی سے کام ختم کرتا ہے مجھے صاف کرنے کا، پھر خاموشی سے گیس کا چولہا جلا کر فریج سے انڈے گوشت کے پتیلے پتلے پارچے نکالتا ہے۔ پہلے گوشت فرائی کرتا ہے اور اس کی خوشبو اتنی لاجواب ہوتی ہے کہ میرا خالی پیٹ مروڑ کھانے لگتا ہے۔ ایک لمحے کو میں سوچتی ہوں کہ وہ رات کے وقت ناشتہ جیسا کھانا کیوں بنا رہا ہے، مگر داروس بالکل نارمل تھا، ایک دم سکون۔ وہ کاٹنے سے گوشت نکالتا ہے اور پھر بغیر میری طرف دیکھے کڑکتے تیل میں انڈے توڑ دیتا ہے۔ انڈے پکنے کے دوران وہ ہاتھ دھوتا ہے، پھر آخر میں کانٹے سے انہیں ہلا کر اسکریمبل کر دیتا ہے اور وہ سب کچھ 2 پلیٹوں میں ڈال دیتا ہے اور ساتھ 2 اورنج چھیل کر رکھتا ہے۔ پھر پلیٹ میز کے سرے پر رکھ دیتا ہے۔ لگتا ہے آج رات کھانے میں ناشتہ ہی ملے گا۔ کینوں کو پین کیکس کی جگہ دے دی گئی ہے، ورنہ یہی وہ کھانا ہے جسے میں نے پہلے دن ٹھکرایا تھا۔ وہ صرف پلیٹیں رکھنے کے بعد ہی میری طرف دیکھتا ہے۔ شاید آج وہ یہ سب چھوڑ دے کیونکہ میں بہت تھکی ہوئی ہوں اور میں عام انسانوں کی طرح بیٹھ کر کرسی پہ کھانا کھا سکوں۔ کل سے یہ سارا ڈرامہ شروع کر لیں گے۔ اور پھر میں دیکھتی ہوں نیچے والی الماری سے ایک بڑا سا تکیا نکالتا ہے، چکور کشن ٹائپ کا تکیا، اور اپنی کرسی کے پاس زمین پہ رکھ دیتا ہے۔ پھر وہ میرے پاس آتا ہے اور دونوں ہاتھ میری طرف بڑھاتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ صحیح ہے یا غلط، جو وہ زبردستی نہیں کرتا بلکہ یوں ہاتھ بڑھا کر جیسے مجھے خود فیصلہ کرنے کا موقع دے رہا ہو۔ میرا بھوکا دھندلا سا دماغ مجھے یاد دلاتا ہے، باہر سے مان لینا، اوپر سے اس کو دکھاؤ کہ جسے تم مان رہی ہو۔ میں صرف ہوشیاری کر رہی ہوں تاکہ کچھ کر سکوں۔ بھوک سے مرنے کا کوئی فائدہ نہیں اور نہ ہی ایک رات پنجرے میں اور گزارنے کا فائدہ ہے۔ میں نے اپنے پاؤں زمین پہ رکھتی ہوں، تھکے ہوئے بازو اٹھا کر اس کے بڑے ہاتھوں کو تھام لیتی ہوں۔ وہ مجھے سہارا دے کر کھڑا کرتا ہے اور ایک مضبوط بازو میری کمر کے گرد لپیٹ کر مجھے کرسی کے پاس رکھے تکیے تک لے جاتا ہے، جہاں وہ مجھے گھٹنوں کے بل بٹھاتا ہے۔ میرے اندر سب کچھ بغاوت کر رہا ہوتا ہے سوائے میرے پیٹ کے۔ میرا خالی پیٹ اس بات سے مکمل اتفاق کرتا ہے جو بھی مجھے جلدی کھانا دلا دے۔ میں چھوٹے سے کشن پر بیٹھ جاتی ہوں، جبڑے کو بھیجے ہوئے۔ دل میں سوچتی ہوں میں یہ کر لوں گی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں مجھے یہ سب پسند ہے۔ میں گھٹنوں کے بل بیٹھتی ہوں تو فوراً اس کے ہاتھ میرے کندھوں پر آتے ہیں اور مجھے مزید نیچے جھکا دیتے ہیں، یہاں تک کہ میں پوری طرح جھک کر بیٹھتی ہوں۔ پھر وہ میرے ہاتھ اپنی مرضی سے سیٹ کرتا ہے۔ آخر میں وہ میرا سر نیچے کی طرف جھکا دیتا ہے تاکہ میری نظر اس کے ننگے پاؤں اور جینز کے نچلے حصے تک محدود رہے۔ یہ اوبیڈینس پوزیشن ہے، میں چاہتا ہوں تم اس کی عادی ہو جاؤ۔ میری کمر تن جاتی ہے غصے میں۔ کیا یہ مذاق کر رہا ہے؟ مجھے اندازہ ہے تمہیں یہ کتنا پسند آیا پیٹ۔ وہ میں ہنستے ہوئے میرے چھوٹے بالوں پر ہاتھ پھیرتا ہے، پھر کھوپڑیوں تک انگلی چلاتا ہے جیسے میں اس کی پالتو کتیا ہوں۔ پھر وہ میری آنکھوں پر پٹی باندھ دیتا ہے۔ ویٹ، یہ کہاں سے آئی؟ وقت کے ساتھ یہ تمہارا معمول بن جائے گا، تم اس کی عادی ہو جاؤ گی۔ میں خاموش، حیرت پر وہ مزید کہتا ہے، میں تمہارا مالک ہوں، ماسٹر ہوں، اور تم میری پیٹ ہو، پالتو جانور، اور تم آج سے اپنی اصل جگہ سیکھو گی، اپنا اصل مقام پہچانو گی۔ وہ انگلی چٹکاتا ہے۔ منہ کھولو۔ اس کا ہاتھ میرے بالوں سے ہٹتا ہے اور اس کی انگلی میرے نچلے ہونٹ پر ہلکا سا دباؤ ڈالتی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے اسے کہوں کہ تم جہنم میں جاؤ، مگر اگلے ہی لمحے میری ناک سے انڈوں کی خوشبو اور میرا منہ خود بخود کھل جاتا ہے۔ اس کی انگلیاں واپس آتی ہیں اور انڈے کا ایک چھوٹا سا نوالا میرے منہ میں رکھ دیتی ہیں۔ میں فوراً اسے چبانے لگتی ہوں، گرم، سافٹ اور ہلکا سا نم نم سا، اور آخر میں اس کی انگلیوں سے چوس کر پورا نوالا لے لیتی ہوں۔ ایک لمحے کے لیے مجھے ڈر تھا کہ وہ مجھے دھوکا دے گا اور کچھ گندا کھلا دے گا، مگر نہیں، یہ صرف انڈے ہیں، بالکل ٹھیک پکے ہوئے، نمکین، مزیدار۔ اس کی انگلیاں دوبارہ آتی ہیں اور دوسرا نوالا میرے منہ میں رکھ دیتی ہیں۔
اس کا دوسرا ہاتھ میرے سر پر رہتا ہے، میرے بال سہلاتا ہوا مجھے پیار کرتے ہوئے۔ یہ احساس مجھے ذلیل کرنا چاہیے تھا، یہ احساس مجھے ذلیل ہونے کی طرح لگ رہا تھا، مگر چھوڑو، یہاں صرف ہم دونوں ہیں، اور ویسے بھی میں نے طے کر لیا ہے کہ اصل میں اس سے کھیل رہی ہوں، تو اس سے کوئی اہمیت نہیں ہے، اس بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ میں دوبارہ منہ کھولتی ہوں، مگر اس بار کچھ بھی میرے ہونٹوں میں نہیں چھوتا۔ اس کی آواز آتی ہے، میرے پاس گوشت کا ٹکڑا ہے، کیا تم وہ کھانا چاہو گی؟ میں فوراً حامی میں سر ہلا دیتی ہوں۔ داریوس کی ہلکی سی زبان سے آواز نکالتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ پیٹ کس طریقے سے بولا جاتا ہے؟ یا خدا، اس کا حساب میں بعد میں چکانا ہے۔ جی ماسٹر، میں بمشکل بولتی ہوں، گلا خشک ہو رہا تھا۔ سر، کیا میں اپنا باقی ناشتہ لے سکتی ہوں؟ بس یہی؟ وہ نرم لہجے میں کہتا ہے۔ اس کا ہاتھ دوبارہ میرے سر پہ آ جاتا ہے۔ گڈ گرل۔ اگلے ہی لمحے میرے ذائقے کے حواس میپل اسموک گوشت کے ذائقے سے بھر جاتے ہیں، پھر انڈے، پھر دوبارہ گوشت۔ میری انگلیاں چوسو۔ سک مائی فنگرز، وہ حکم دیتا ہے۔ ایک ایک قطرہ صاف کروں۔ وہ اپنی موٹی انگلیاں میرے منہ میں ڈال دیتا ہے اور میں مان جاتی ہوں۔ میں انہیں آہستہ آہستہ سک کرنے لگتی ہوں، وہ انہیں آہستہ آہستہ اندر باہر کرتا ہے، پھر ایک ہلکی سی آواز کے ساتھ نکال کر اپنا انگوٹھا میرے منہ میں ڈال دیتا ہے۔ یہ سب صرف ایک ڈرامہ ہے، میں خود کو سمجھاتی ہوں۔ مجھے بس اسے یقین دلانا ہے، ورنہ وہ کھانا روک دے گا، میرا کھانا بند کر دے گا۔ اور کچھ میٹھا چاہیے؟ اس کی ہر بات اچانک اتنی عجیب کیوں لگ رہی ہے؟ وہ میرے منہ میں اورنج کے ٹکڑے رکھ دیتا ہے۔ چباؤ، وہ کہتا ہے، ٹکڑے بڑے ہیں۔ جیسے ہی میں چباتی ہوں، رس میرے ہونٹوں سے بہنے لگتا ہے۔ میں جھک کر ہاتھ سے صاف کرنے لگتی ہوں، مگر وہ ہلکا سا تھپڑ مار کر میرا ہاتھ وہیں روک دیتا ہے۔ وہ میرے بال پکڑ کر میرا گلا اسی طرف، وہ میرا چہرہ اوپر کی طرف کرتا ہے جیسے وہ اکثر کرتا ہے۔ میں کچھ کینو کا گودا نکل لیتی ہوں، مگر رس ابھی بھی میری تھوڑی سے بے رہا ہے۔ اچانک میں چونک جاتی ہوں جب اس کی زبان میری گردن پر لگتی ہے۔ وہ نیچے سے اوپر کی طرف رس کو چاٹتا ہے۔ وہ اب میرے قریب جھکا ہوا ہے، اس کی زبان اوپر اور اوپر میرے ہونٹوں تک پہنچ جاتی ہے۔ میری سانس رک جاتی ہے، وہ میرے ہونٹ کے کنارے سے آخری قطرہ بھی چاٹ لیتا ہے، پھر اپنا گال میرے گال سے رگڑتا ہے۔ شش، یو آر ڈوئنگ ویری گڈ۔ جب وہ دوبارہ انڈے کا نوالا میرے منہ میں رکھتا ہے اور انگلی تھوڑی دیر تک رکی رہتی ہے، تو اس بار میں خود ہی اسے کی انگلی سک کر لیتی ہوں، بغیر اس کے کہ وہ کچھ کہے۔ ناشتے کے آخر تک جب میرا خالی پیٹ بھر چکا تھا، میں تقریباً رو پڑتی ہوں۔ ان عجیب احساسات کی وجہ سے جو وہ میرے اندر پیدا کر رہا ہے، وہ مجھے زمین سے اٹھاتا ہے۔ میں لڑکھڑاتی ہوں۔ آدھے گھنٹے تک اس حالت میں بیٹھنے کی عادت نہیں تھی۔ اس کے مضبوط ہاتھ مجھے سنبھالتے ہیں۔ میں سوچتی ہوں وہ میری آنکھوں کی پٹی کھولے گا اور مجھے کمرے میں جانے دے گا، مگر نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا جیسا میں سوچ رہی تھی۔ پٹی ویسے ہی بندھی رہی، اور جب وہ مجھے دوبارہ اٹھا کر اوپر لے جاتا ہے تو ہم دوسرے فلور پر نہیں رکتے۔ میرا سر اس کے کندھے پر ٹک جاتا ہے، وہ مجھے 3rd فلور تک لے جا رہا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ میں بھری ہوئی ہوں، میرا پیٹ بھر چکا ہے، مگر تھکن ختم نہیں ہوئی۔ کاش میں ایک ہفتے سو سکوں۔ وہ اپنے کمرے کا دروازہ کھولتا ہے۔ میں ذہنی طور پہ تیار ہوتی ہوں کہ وہ اب مجھے بستر پہ پھینکے گا۔ میں آنکھیں بند کر لیتی ہوں۔ یہی میرا دماغ کہہ رہا تھا اور یہی عقل۔ میں یہاں ایک مقصد کے لیے آئی ہوں اور 3 دن سے وہ مقصد پورا نہیں ہوا۔ مگر وہ چلتا رہا۔ پھر مجھے اس کے جوتوں کی آواز ٹائل پر سنائی دی۔ یہ کارپیٹ نہیں ہے، ہم باتھ روم میں ہیں۔ وہ مجھے زمین پر کھڑا کرتا ہے اور ہلکی سی آواز، میں ہلکا سے لڑکھڑاتی ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو۔ پھر پانی کی آواز آتی ہے۔ وہ میرے لیے باتھ ٹب تیار کر رہا ہے۔ میں دیوار سے ٹیک لگا لیتی ہوں۔ یا خدا، نہانا واقعی ایک جنت جیسا لگ رہا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے جسم پر کتنی گندگی جم چکی ہے۔ میں خود ہی کانپ جاتی ہوں۔ جب وہ میرے بال سہلا رہا تھا تب اس کی انگلیاں الجھ رہی تھیں۔ میرے بال تو ویسے ہی بہت چھوٹے ہیں، پھر بھی پچھلے چند دنوں میں صفائی میری ترجیح نہیں رہی۔ کچھ دیر میں پانی بند ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ دوبارہ میرے پاس آ جاتے ہیں۔
पीछे से वो मेरे घुटनों से शुरू करता है। उसकी उंगलियां मेरी टांगों के ऊपर फिसलती हैं और ऊपर की तरफ वो मेरा लिबास सर से ऊपर उतार देता है। इसके कहने से पहले ही मैं बाजू उठा देती हूँ। वो हल्की सी तारीफ भरे अंदाज में कुछ बड़बड़ा देता है और मेरा अंडरगारमेंट्स उतार देता है। फिर उसके गर्म हाथ दोबारा मेरे जिस्म पर आ जाते हैं, कमर से नीचे जाते हुए, और फिर वो मेरी पैंटी भी उठा देता है। वो पहले की तरह ही मुझे कमर से पकड़कर आगे ले चलता है। आगे कदम बढ़ाओ, बी केयरफुल, वो कहता है। वो मेरे हाथ थामे रखता है। जब मैं आंखों पर पट्टी बंधे होने की वजह से अंदाज से किसी चीज़ के किनारे पर कदम रखती हूँ, शायद बाथ टब है, मेरा पानी गर्म पानी में डूब जाता है। पानी मेरी तवक्को से ज़्यादा गहरा और तवाज़ुन बैलेंस बरकरार रखने के लिए मैंने फ़ौरन दारेवस को थामना चाहा। या खुदा, क्या यही मकसद है इस पट्टी का? क्या मैं हर चीज़ के लिए इसके ऊपर डिपेंडेंट रहूँगी? खाने के लिए, चलने के लिए, हर कदम के लिए? या मैं कुछ ज़्यादा ही और सोच रही हूँ और उससे बस लड़कियों की आंखों पर पट्टी बांध कर रखने में मज़ा आता है? वो कहता है मुझे थामते हुए, बी केयरफुल, पानी की छींटें। वो भी मेरे साथ अंदर आ रहा है। ये बाथटब कितना बड़ा है! और उसने कपड़े कब उतारे? शायद जब पानी चल रहा था और मैं सुन नहीं सकी। वो मेरे कंधों पे हल्का सा दबाव डालता है, जैसे मुझे बैठने का इशारा दे रहा हो। मैं एक घुटने के बल आहिस्ता से गर्म पानी में बैठ जाती हूँ। वो भी मेरे साथ बैठ जाता है। तब मुझे एहसास होता है कि ये कोई ख़ास किस्म का बात है, ये चिकूज़ी है, क्योंकि हम दोनों आराम से इसमें बैठ जाते हैं। अगले ही लम्हे मुझे पानी के जेट्स चल पड़ते हैं, मेरी सोच की तस्दीक करते हुए। पानी बहते हुए पानी की लहरें मेरे थके हुए जिस्म को सुकून देती हैं। दारिवस मेरे पीछे आकर बैठ जाता है। उसकी टांगें मेरे दोनों तरफ फैली हुई हैं। एक लम्हे को मेरे जहन में ख्याल आता है कि क्या हम दोनों का इस तरह न्यूड होकर इतने करीब बैठना उसे अट्रैक्ट कर रहा है, उसे मुतासिर कर रहा है। और उसी लम्हे मुझे इसका सख्त वजूद अपनी कमर के निचले हिस्से से लगता महसूस होता है। हाँ, वो मेरे मुझसे मुतासिर हो रहा है। वो शायद मेरी वजह से एरेक्शन महसूस करता है, क्योंकि फ़ौरन उसके हाथ मेरे कंधों पर आ जाते हैं। वो मसाज करना शुरू कर देता है, गर्दन तक, फिर बाजुओं पे। आराम करो, रिलैक्स, वो धीरे से कहता है, जैसे मकड़ी ने मक्खी से कहा हो। अगले ही लम्हे वो मेरी आंखों से पट्टी हटा देता है। मैं आंखें झपकती हूँ तेज़ रोशनी की तवक्को में, मगर सूरज डूब चुका है। कमरा नीम तारीख है, सिर्फ दरवाजे के करीब एक मोमबत्ती जल रही है। दरवेश को अंधेरा पसंद है, शायद इसलिए कि वो लोग इसका चेहरा देख ना सकें या किसी और वजह से। मैं पलटकर इसे नहीं देखती। कुछ देर तक मेरी आंखें कमरे को समझने की कोशिश करती हैं। ये बाथरूम है और बहुत बड़ा है, उसके कमरे की तरह। एक शावर भी है और बड़ा सा चिकोजी भी। एक ऊंची खिड़की जो खुली हुई है, चांद और बेशुमार सितारों की तरफ पानी की आवाज़ बाकी सब दबा देती है। मगर मुझे अपनी बॉडी वॉश की खुशबू आती है। तभी वो मेरा बायां बाजू उठाता है और साबुन से आहिस्ता आहिस्ता रगड़ना शुरू कर देता है। मेरा बाजू उसके बड़े हाथों में छोटे लगता है। वो कलाई तक, फिर हाथ तक, हर जगह साफ करता है, हर उंगली पर खास तवज्जो देता है। एक लम्हे को हमारी उंगलियां आपस में उलझ जाती हैं और मेरी सांस बेअख्तियार रुक जाती है इस कुर्बत पे। फिर उसका दूसरा हाथ भी शामिल हो जाता है। वो मेरे हाथों का ऐसे मसाज करता है जैसे मैंने कभी महसूस किया ही नहीं था। वो मुझे खुद को रोकना पड़ता है कि कहीं मैं कर्राह ना उठूं या मेरी सिसकी ना निकल जाए या उसके साथ ढल ना जाऊं, उसके जज्बातों में बह ना जाऊं। ये बहुत मुश्किल है, ख़ास तौर पर जब वो मेरे दूसरे हाथ के साथ भी वैसे ही मसाज करता है। उसका नरम, एक माहिर मसाज, उसका नरम सा लम्स, माहिर लम्स से भरा हुआ मेरा पेट और गर्म पानी की सुकून बख्श लहरें, मुझे यूँ महसूस होता है जैसे मैं किसी नरम आरामदेह बादल पर तैरती जा रही हूँ। शायद मैं वाकई चंद लम्हों के लिए ऊँग भी जाती हूँ जबकि वो मुझे वॉश करता है। वो एक कपड़े से मेरा चेहरा और गर्दन दोबारा साफ करता है, फिर नीचे आकर मेरे सीने तक, जहाँ वो ख़ास तवज्जो देकर मेरे हर एक ब्रेस्ट को अपने हाथ से धोता है।
میرے ذہن کے کسی کونے میں یہ احساس موجود ہے کہ مجھے اس کے خلاف ذہنی طور پر لڑنا ہے، مگر میں وہ سب کل دیکھ لوں۔ میں اس سے لڑنا چاہتی ہوں مگر ابھی میرے اندر ہمت نہیں ہے۔ بس ابھی ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی تھی، میں ہلکی سی جاگی سوئی کیفیت میں تھی جب وہ میرے بالوں میں جھاگ بھرا شیمپو ملتا ہے، وہ میرے سر کا اچھے سے مساج کرتا ہے جبکہ بس پورا وزن اس کے سینے پہ ڈال دیتی ہوں۔ جب وہ پانی سے دھوتا ہے تو اس کا ہاتھ سے میری گردن سنبھل کر سر پیچھے جھکا دیتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے کپ میں پانی بھر کے بہاتا ہے۔ پھر اس کا ہاتھ دوبارہ میرے جسم پر آتے ہیں، کمر سے نیچے، ہپ کے گرد اور پھر تھائس کے اندرونی حصوں تک۔ وہ پہلے پانی نکال کر دوبارہ صاف پانی بھرتا ہے اور اس دوران مجھے اپنے جسم کی گرمی سے لگائے رکھتا ہے تاکہ میں ٹھنڈی نہ پڑ جاؤں۔ پھر وہ وہیں سے دوبارہ شروع کرتا ہے جہاں سے چھوڑا تھا۔ اس بار وہ میری تھائس کے انڈر حصے کے زیادہ زور سے پکڑ کر مسلتا ہے اور پھر اوپر والے حصے کی طرح نرم نہیں تھا بلکہ مضبوط انداز میں، کیونکہ یہ حد سے زیادہ اچھا لگ رہا تھا۔ پچھلے 2 دن میں عجیب حالتوں میں بیٹھی رہی ہوں۔ پہلے دن زیادہ کھڑی رہی مٹھی پر بچنے سے کے لیے، دوسرے دن ہار مان کر زمین پر بیٹھ گئی، مگر میرا جسم تو ہمیشہ آرام دہ فرنیچر کا عادی رہا ہے۔ میں کبھی بھی زمین پر نہیں بیٹھی، میں کبھی بھی صحیح آرام نہیں کر سکی، اور وہ کتے کا گھر جہاں میں بارش کے دوران گھسٹ کر بیٹھی رہی تھی۔ یہ سب سوچ کر مجھے دوبارہ غصہ آنا چاہیے تھا، مگر جب دارے بس مجھے پانی میں گھما کر اسی طرف کر دیتا ہے، وہ دونوں ہاتھوں سے میری تھائس کو بہت اچھے طریقے سے مساج کر سکے، تو میں پھر سے سب کچھ کے لیے چھوڑ دیتی ہوں کہ میں سب کل کروں گی، اس پہ کل غصہ کروں گی یا پرسوں کروں گی، بس ابھی نہیں، کیونکہ میرا جسم اس وقت اس سکون میں پگھل رہا ہے جو مجھے دے رہا ہے۔ وہ نیچے آ کر میری پنڈلیوں تک پھر پاؤں تک پہنچتا ہے اور وہاں وہ ایسا مساج کرتا ہے کہ مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ میں یہ کہہ دوں یہ اس کے ہاتھوں کا مساج کا مقابلہ کرتا ہے۔ میرا سر ٹپ کے کنارے سے ٹک جاتا ہے، پھر جیٹس کی لہریں چل رہی ہیں اور میرے جسم کی ساری تھکن ختم ہوتی جا رہی ہے۔ میں ادھ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں۔ اب میری آنکھیں اندھیری کی عادی ہو چکی ہیں۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی شدت ہے جس سے وہ پوری توجہ سے میرے پاؤں کو اپنے ہاتھ میں لے کر صابن لگا رہا ہو اور انگوٹھے سے گہرائی تک دباؤ ڈال رہا ہو۔ میری ہلکی سی سسکی پر اس کی نظر اوپر اٹھتی ہے، اس کا ہونٹ کا ایک کونا سا اوپر اٹھتا ہے، پھر وہ دوبارہ کام میں لگ جاتا ہے۔ اگر وہ اپنے چہرے کے بارے میں حساس ہے تو وہ ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ پہلے دن شاید، مگر اس کے بعد کبھی وہ میں ہمیشہ خود پر اور مجھ پر اپنی گرفت مکمل یقین رکھتا ہے۔ ماسٹر اور پیٹ، خدا، مجھے اس پر بعد میں غصہ کرنا ہے۔ وہ میرے پاؤں کو دونوں ہاتھوں میں لے کر دباتا ہے اور میری آنکھیں دوبارہ بند ہو جاتی ہیں۔ میں تقریباً سو ہی جاتی ہوں جب وہ مجھے ہلاتا ہے۔ میں نیم غنودگی میں پوچھتی ہوں، گیٹ اپ مائی لٹل کچن، وہ ہنستے ہوئے کہتا ہے۔ میں آنکھیں جھپکتی ہوں، جیٹس بند ہو چکے ہیں، پانی آہستہ آہستہ ہل رہا ہے۔ اپنے بازو کنارے پر رکھو اور پیچھے سے اٹھو۔ وہ ٹپ کے کنارے پر رکھا تولیہ دکھاتا ہے، پھر وہ مجھے اٹھا کر اس کی طرف کرتا ہے۔ میری کوہنیاں تولی پر ٹکی ہوئی ہیں، گھٹنے ٹپ کے نیچے ہیں اور میرا جسم پانی سے باہر اس کی طرف۔ میرا منہ کھل جاتا ہے، پھر میں اسے بند کر لیتی ہوں۔ اچھا، پھر سے سب وہی ہوگا۔ مجھے اسے مکمل طور پر الزام نہیں دے سکتی، نہیں ٹھہرو دے سکتی ہوں، خاص طور پر مجھے کتے کی طرح بند کرنے پر، مگر اس کے علاوہ، جیسا کہ میں نے سہیلیوں سے سنا تھا، یہ سب کسی بھی عام فور پلے سے کہیں زیادہ ہے۔ وہ میرے بٹ پر ہاتھ پھیرتا ہے جیسے وہ اسے فلینک کہتا ہے۔ یہ حرکت اس کے لیے بالکل عام لگتی ہے، جیسے وہ یہ 1000 بار کر چکا ہو۔ پانی میرے جسم پر بہہ رہا ہے اور ہر بار جب وہ ہاتھ پھیرتا ہے پانی کی چھینٹوں کی صورت میں اچھلتا ہے۔ وہ میرے دونوں ہپ کو مضبوطی سے پکڑتا ہے، انہیں الگ کر کے اپنے ہاتھوں سے مسلتا ہے جیسے اسے پورا حق ہو مجھے اس طرح چھونے کا، بغیر مجھے سے صحیح طرح جانے۔ اس کے لمس سے میری نیند غائب ہو جاتی ہے۔ اب اس کے ہاتھوں میں وہ نرمی نہیں بلکہ ایک واضح ارادہ ہے، مگر پھر اچانک اس کا ہاتھ زور سے میرے ہپ پر اسپانک کی طرح پڑتا ہے۔ میں چونک کر چیخ اٹھتی ہوں اور فوراً مڑ کر اسے دیکھتی ہوں۔ اس کی نظر میرے جسم پر جمی ہوئی ہے اور وہ دوبارہ مجھے مساج کر رہا ہے۔ کاؤنٹ اٹ،
وہ بہت پرسکون انداز میں کہتا ہے، اور کہو پلیز سر، شوڈ آئی ٹیک اٹ ونس مور ٹائم؟ میرے پھیپڑوں سے زور سے سانس نکلتی ہے جب چند لمحوں پہلے کسی ساری نرمی اور سکون ختم ہو جاتا ہے۔ میرا پیٹ بغاوت میں سکڑ جاتا ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ وہ پھر اسی بکواس پر آ گیا ہے۔ میں نے کھانا کھانے والی بات مان لی، کیا وہ تھوڑی دیر کے لیے رک نہیں سکتا؟ وہ میرے دوسرے ہپ پر زور سے ہاتھ مارتا ہے۔ کاؤنٹ اٹ، وہ حکم دیتا ہے۔ وہ دوبارہ مارتا ہے، پھر اس جگہ کو سلاتا ہے جلن کم کرنے کے لیے۔ تھینک گاڈ اس کے انگوٹھے اب پیچھے والی جگہ کے قریب نہیں رہے، مگر اس کی انگلیاں اب بھی مجھے چھیڑ رہی ہیں میرے حساس حصے پہ۔ ایک اور زوردار تھپڑ، ایک، میں آخرکار چیخ اٹھتی ہوں۔ غصے سے بھر کر میری آواز باتھ روم میں گونجتی ہے۔ وہ پھر مارتا ہے۔ اور کیا کہنا ہے؟ وہ فوراً پوچھتا ہے، بالکل پرسکون لہجے میں۔ میرا پورا جسم تن جاتا ہے۔ لعنت ہو اس سب پر، تم جانتی ہو میں کیا چاہتا ہوں؟ دوبارہ شروع کرو جیسے ماسٹر کہتا ہے تمہیں۔ وہ دوبارہ میرے پہلے سے حساس جسم پر ضرب لگاتا ہے۔ میرا جسم جھٹکا کھاتا ہے اور پھر اس کے ہاتھ میرے پھیلے ہوئے وجود کے درمیان آ جاتے ہیں۔ وہ مجھے چھیڑتا ہے، ایک انگلی داخل کرتا ہے، پھر ہاتھ ٹپ کے کنارے پر کانپ رہے ہیں میرے، کیونکہ میں تھکی ہوئی ہوں اور غصے میں ہوں، نہ کہ اس لیے کہ میں اس سے اٹریکٹ ہو رہی ہوں، اور بالکل نہیں کہ میں اس کے آگے جھکنے کا سوچ رہی ہوں۔ میں آج اس سے پہلے بہت کچھ دیکھ چکی ہوں، بہت کچھ برداشت کر چکی ہوں۔ میں اسے مزید کچھ نہیں دے سکتی، مگر پھر میں آنکھیں جھپکتی ہوں۔ میرے اندر جلتی ہوئی ایک عجیب سی آگ پھیلتی ہے۔ میں یہ سب روک سکتی ہوں۔ یاد رکھو تم صرف اسے دکھا رہی ہو، تم مان رہی ہو، چند الفاظ ہی تو ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے بس آج کا دن گزارنا ہے، پھر کل، پھر یہ مہینہ، پھر یہ سال، جب تک میں اپنی اصل زندگی میں واپس نہ چلی جاؤں۔ ایک اور زوردار ضرب لگتی ہے اور میں دانت بھینچ کر کہتی ہوں، ایک، پلیز سر، کیا میں ایک اور لے سکتی ہوں؟ یہ الفاظ کہتے ہوئے مجھے خود سے نفرت ہوتی ہے، مگر میں کہہ دیتی ہوں، اور اگرچہ میں اسے دیکھ نہیں رہی، مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے اندر کوئی طاقت جاگ اٹھی ہو۔ اس کا ہاتھ اور زیادہ زور سے آتا ہے، میرے منہ سے ایک ہلکی سی سکی نکلتی ہے۔ دو، پلیز سر، کیا میں ایک اور لے سکتی ہوں؟ اگر میں نے سوچا تھا کہ وہ پہلے مجھے تنگ کر رہا ہے، تو اب جو وہ کر رہا ہے اس کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں۔ وہ میرے پرائیویٹ میں دو انگلیاں اندر جاتی ہیں اور اس طرح حرکت کرتی ہیں جیسے کسی خاص اس مقصد کے لیے بنی ہو۔ اس کا دوسرا ہاتھ میری کمر کے اوپر سے نیچے گھوم رہا ہے، مجھے مزید اذیت دیتا ہے۔ وہ کبھی کبھی رک کر پھر سے تھپڑ مارتا ہے، پھر دوبارہ وہی سب۔ لعنت ہو اس پہ، یہ ناقابل یقین حد تک اچھا لگ رہا ہے۔ 45 منٹ کا واش، اس کا ہر لمحہ جیسے اس نے میرے جسم کو پہلے ہی اپنے لمس کا عادی بنا دیا ہو۔ وہ مجھے سمجھ چکا ہے، میرے جسم کو پڑھ سکتا ہے، یہ ناانصافی ہے۔ اس کے اسپانگ جاری تھے، یہ بالکل غلط ہو رہا ہے۔ اگر اب وہ رکا تو میں اسے مار ڈالوں گی۔ 8، میں ہانپتے ہوئے کہتی ہوں۔ 8، میں ہانپتے ہوئے کہتی ہوں، پلیز سر، کیا میں ایک اور لے سکتی ہوں؟ میں خود کو اس کے ہاتھوں کے ساتھ حرکت دیتی ہوں، پانی باہر چھلک رہا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، بس وہ رکے نہیں۔ وہ مجھے پیچھے کھینچتا ہے، اس کے سخت جسم میرے جسم سے لگتا ہے، میرا جسم بے اختیار رد عمل دیتا ہے۔ ہاں، میں اس خیال کو نظر انداز کرتی ہوں اور خود اس کے ساتھ ہم آہنگ ہوتی ہوں، اس کے ساتھ دینے لگتی ہوں۔ وہ ایک اور زوردار ضرب لگاتا ہے، مگر پھر مجھے مضبوطی سے پکڑ کر اپنے مین ہوڈ پہ بٹھا دیتا ہے۔ 9، 10، اتنی تیز سے آتے ہی میں بمشکل گن پاتی ہوں، اور اگلے ہی لمحے وہ مجھے اٹھا کر گھما دیتا ہے، اور میں ٹب کے کنارے پر بیٹھتی ہوں جہاں پہلے میری کنیاں ٹکی ہوئی تھیں۔ میرے پاؤں پانی میں ہیں اور وہ فوراً میرے جسم کو کھول دیتا ہے، اور پھر اس کا سر جھکتا ہے اور وہ مجھے مکمل طور پر اپنی گرفت میں لے جاتا ہے۔ میں چند لمحوں کے لیے ہی بے قابو ہو جاتی ہوں۔ میری انگلیاں باتھ ٹب کو پکڑے ہوئے تھیں، کیونکہ اگر میں اسے چھوؤں گی تو شاید وہ رک جائے گا، اور میں نہیں چاہتی کہ وہ رکے۔ یا خدا، وہ شدت، وہ ہائپ، ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا وجود ٹوٹ جائے گا، اور وہ رکتا نہیں ہے۔ وہ مجھے مکمل طور پر اس لمحے میں ڈوبنے دیتا ہے۔ یہ بہت بڑا ہے،
بہت برائٹ، بہت شدید، یہاں تک کہ میرے جسم میں لرزش باقی رہ جاتی ہے، میں کانپ جاتی ہوں، تب جا کر وہ مجھے دوبارہ پانی میں لے آتا ہے۔ میں اسے دیکھتی ہوں، وہ میرے اوپر جھکا ہوا ہے نیم تاریکی میں۔ وہ کیا تھا میں سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں، مگر میرے خیالات آپس میں جڑ نہیں رہے۔ اس نے واقعی یہ سب کچھ کیا ہے؟ میرا دماغ کام کرنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ وہ مجھے باتھ ٹب کے کنارے کے ساتھ ٹیک لگا دیتا ہے، مگر پھر حسب عادت میرے بالوں کو پیچھے حصے کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے۔ وہ خود گھٹنوں کے بل ٹب میں ہے اور اپنے 9 انچ لمبے وجود کو میرے چہرے کے سامنے مضبوطی سے تھام لیتا ہے۔ میرے بالوں کو پکڑتے ہوئے میرا چہرہ اس سے قریب لے آتا ہے اور میرے نیم بے حس ذہن کو بھی فوراً سمجھ آ جاتا ہے جیسے وہ کیا چاہتا ہے کہ میں اسے منہ میں لے کے سک کروں، مگر وہ مجھے اتنا قریب نہیں لاتا کہ میں فوراً ایسا کر سکوں، بس اتنا کہ میں اسے پوری طرح دیکھ سکتی ہوں۔ اس کی سخت رگوں سے بھری لمبائی، اس کا بھرا ہوا سر، جس طرح وہ میرے ہونٹوں کی طرف کھینچ رہا ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اسے نیچے کی طرف زور سے کھینچتا ہے، پھر دوبارہ اوپر آ کر سروں پر انگلیاں پھیرتا ہے اور پھر سے نیچے کی طرف سخت سی حرکت دیتا ہے۔ میں نظریں اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھتی ہوں۔ اس کا جبڑا تناؤ میں ہے، جیسے لذت، تکلیف اور اطمینان سب ایک ساتھ ہوں۔ اس کی نظریں بار بار میرے چہرے اور اپنی حرکت کی طرف جا رہی ہیں۔ ہر بار جب وہ خود کو حرکت دیتا ہے وہ مجھے ذرا سا اور قریب لے آتا ہے، مگر کبھی مکمل طور پر چھوتا نہیں ہے۔ میرا وجود بے اختیار سکڑ جاتا ہے، میرا منہ پانی سے بھر جاتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے بے حد عجیب خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنی زبان باہر نکال لوں اور وہ فاصلہ خود ختم کر دوں۔ میں فوراً آنکھیں بند کر لیتی ہوں۔ دیکھو اسے، اس کی سخت آواز آتی ہے، میں آنکھیں فوراً کھل جاتی ہیں۔ پھر وہی میرے سامنے اپنے آپ کو میرے سامنے ریلیکس کر دیتا ہے۔ اچانک وہ آگے بڑھتا ہے اور اس کا سر میرے گال سے چھو جاتا ہے۔ میں چونک کر سانس کھینچتی ہوں، اس کی گرمائش سے وہ میرے بالوں کو پکڑے ہوئے اپنے پینس کو میرے گال پر، پھر دوسرے گال پر اور پھر بالوں تک لے جاتا ہے۔ یہ میرا پہلا موقع ہے جب اسے اس طرح محسوس کر رہی ہوں۔ اس کے اندر ہونے کے علاوہ اس کی جلد حیرت انگیز طور پر نرم ہے، جیسے ویلویٹ، مگر اندر سے بہت سخت۔ وہ میرا سر پیچھے کھینچتا ہے اور آہستہ آہستہ اسے میری ناک اور اوپری ہونٹ کے اوپر سے گزار دیتا ہے، جیسے وہ چاہتا ہو میں اس کی خوشبو محسوس کروں۔ اب ہم نہا چکے ہیں، اس میں صابن کی خوشبو ہے، مگر اس کے نیچے ایک ہلکی سی مردانہ مہک بھی ہے۔ میرا جسم پھر بے اختیار ری ایکشن دیتا ہے۔ وہ اب دوسرے گال پر بھی یہی سب دہراتا ہے، اپنے آپ کو حرکت دیتے ہوئے مجھے اس کی ہر حرکت محسوس کرواتا ہے۔ پھر وہ تھوڑا پیچھے ہٹتا ہے، مگر اب ہر بار جب اس کا ہاتھ اوپر آتا ہے وہ اس کے سرے کو میرے چہرے سے چھو دیتا ہے، کبھی گال، کبھی ہونٹوں کے قریب، کبھی ٹھوڑی کے نیچے۔ وہ کہیں رکتا نہیں، کچھ بولتا بھی نہیں، صرف سانسوں کی تیز آواز تھی اور جلد کے ٹکرانے کی آواز۔ میرے بالوں پر اس کی گرفت مضبوط ہے، میں اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتی، صرف وہ ہے۔ باقی دنیا جیسے ختم ہو جاتی ہے، بس یہ لمحہ رہ جاتا ہے، پانی کی لہریں، بھاپ، اندھیرا، اور وہ اگلا قدم کیا رکھے گا، وہ اب کیا کرے گا، وہ اب نیکسٹ اسٹیپ کیا کرے گا؟ کیا وہ آخرکار مجھے مکمل طور پر نہیں، میں کیا سوچ رہی ہوں؟ پھر اس کی انگلی میرے ہونٹ پر لگتی ہے اور کہتا ہے اوپن اٹ۔ میں منہ کھول دیتی ہوں۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ شدت سے خود کو حرکت دیتا ہے، مگر پھر بھی صرف اتنا کہ اس کا سرا میرے نچلے ہونٹ کو چھو لے۔ گڈ گرل، وہ ہانپتے ہوئے کہتا ہے، یو آر گڈ گرل، اور پھر خود کو ایجیکولیٹ کر دیتا ہے۔ وہ اپنے وجود کو میرے ہونٹوں پر پھیرتا ہے جیسے کوئی رنگ بھر رہا ہو، پھر وہ آہستہ آہستہ خود کو حرکت دیتا ہے اور مجھے اپنے ساتھ گندا کرتا جاتا ہے۔ آخر وہ پیچھے ہٹتا ہے، اس کا سیمن پورے میرے چہرے پہ ہوتا ہے، مگر فوراً اپنا انگوٹھا میرے منہ میں رکھ دیتا ہے۔ سکٹ، میں ایسا ہی کرتی ہوں، گڈ گرل۔ اب اس کی گرفت نرم ہو جاتی ہے، وہ میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتا ہے۔ دیٹس اٹ مائی گڈ گرل۔ اس کی تعریف میرے سینے میں عجیب سی گرمی بڑھ دیتی ہے۔ میں خود اس احساس سے خوفزدہ بھی ہوں اور کھینچی ہوئی بھی، اور میں بہت پریشر میں بھی ہوں، اور پھر سب کچھ دھندلا سا ہو جاتا ہے اور میں بس اس نرمی میں بہنے لگتی ہوں، اس فسوخیز لمحوں میں بہنے لگتی ہوں
چند منٹ بعد وہ کپڑے لے کر مجھے دوبارہ صاف کرتا ہے، پھر پانی نکالتا ہے اور مجھے باہر نکال دیتا ہے، بڑے نرم تولیے سے، جیسے میں کوئی بچی ہوں۔ میں بس کھڑی رہتی ہوں، اس سے سب کام کرنے دیتی ہوں۔ سوچنے تک کی طاقت جیسے ختم ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ چلنا بہت آسان ہے۔ جب وہ مجھے اپنے بستر تک لے جاتا ہے، اپنے بازو میں سمیٹ لیتا ہے، میں کوئی مزاحمت نہیں کرتی، میں کوئی ریزسٹنس نہیں دکھاتی۔